اب کیا ہوا، غزوہ شروع ہونے لگا تو وہاں جو ہے وہ اور عجیب عجیب داستانیں. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بھائی سیدنا عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی 9 عمر ہی تھے، چھوٹے ہی تھے. بدر کے موقع پر کبھی ادھر چھپتے تھے کبھی ادھر چھپتے تھے، کیونکہ سلیکشن ہو رہی تھی کہ کون کون لڑائی کے لیے جائے گا. تو حضرت سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے تعجب سے پوچھا کیوں چھپتے ہو؟ تو کہتے ہیں کہ مجھے اللہ کی راہ میں لڑنے کا بڑا شوق ہے، شہادت کا شوق ہے، عمر چھوٹی ہے، کہیں نبی پاک مجھے دیکھ کر لائن سے نکال نہ دے. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی توجہ میں آ گئے. نبی پاک نے کہا آپ تو نہیں جا سکتے، آپ کی عمر چھوٹی ہے. تو وہ رونے لگے کہ نہیں میں نے جانا ہے اور میں نے شہید ہونا ہے. اللہ اکبر. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کا رونا دیکھا تو ان کو اپنے غزوے میں شامل فرما لیا. یہ وہ لوگ تھے جو جان دینے کے لیے روتے تھے. آج گناہ کرنے کے لیے ماں باپ کے آگے بچے رو رہے ہوتے ہیں، میں نے ادھر جانا ہے، میں نے ادھر جانا ہے. یہ کیسی تربیت تھی، یہ کیسے لوگ تھے؟ اور پھر یہ شریک بھی ہوئے اور اللہ کی راہ میں شہید بھی ہو گئے. اچھا 2 اور بچے تھے، انہوں نے تو کمال کر دیا نا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو سب سے بڑا دشمن ہے نا ابو جہل ہے. اس امت کا فرعون کہا گیا اسے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سب سے بڑا وہ دشمن تھا. اب 2 بچے جو تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں جب لائنیں لگی ہوئی تھیں تو 2 بچے میرے پاس آئے، کہا حضرت یہ بتائیں ابو جہل کہاں ہے؟ تو تمہیں کیا کام ہے ابو جہل سے؟ چھوٹے بچے. وہ بچوں نے جو کہا نا وہ شاعر نے اپنے الفاظ میں بیان کیا. کہتے ہیں قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو. قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو. اور ان بچوں کو جب بتایا نا حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہ وہ رہا ابو جہل، وہ دوڑتے ہوئے گئے اور دونوں بچوں ان پر حملہ کر دیا اور اتنے وار کیے تلوار کے کہ ابو جہل کو واصل جہنم کر دیا. ان بچوں نے مار دیا. اللہ کی شان دیکھیں، ان کا جرنیل، ان کا سپہ سالار کسی بڑے طاقتور صحابی کے ہاتھوں ہلاک نہیں ہوا، برباد نہیں ہوا، بلکہ 2 چھوٹے بچوں کے ہاتھوں اس کا کام تمام ہو گیا. اور اب جب یہ غزوہ شروع ہوا نا تو مسلمان حیران تھے کہ ہم تو ابھی چابک اٹھاتے ہیں، ہم تلوار اٹھاتے ہیں، اس سے پہلے ہی کافر کا سر اڑ جاتا ہے. تو نبی پاک کے پاس آئے کہ حضور سمجھ نہیں آ رہی ہو کیا رہا ہے، ہم تو کسی کی طرف جاتے ہیں اس سے پہلے وہ گر جاتا ہے، اس سے پہلے اس کا سر اڑ جاتا ہے. تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ تیسرے آسمان کی مدد آئی ہے. صحابہ کرام کو اپنے سر پر گھوڑا دوڑنے کی آواز آتی تھی، چابک چلنے کی آواز آتی تھی، بلکہ ایک آواز آتی تھی ایک دم حیزوم، اے حیزوم آگے بڑھ. اور یہ حیزوم کون ہے؟ علماء فرماتے ہیں حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے گھوڑے کا نام ہے. تو فرشتے آئے. مسلمانوں 313 میں سے صرف 14 شہید ہوئے اس غزوے میں. اور کفار میں جو جس کو کہتے ہیں نا سراسیمگی پھیل گئی، وہ اتنے خوف زدہ ہو گئے کہ یہ ہو کیا رہا ہے، ہم کچھ ہمارے کون مار رہا ہے، ہم کو یہ نظر نہیں آ رہا، یہ دشمن کدھر سے آ گیا ہے. انہوں نے بوریا بستر سمیٹا اور وہ بھاگے. کئی لوگ ان کے یوں سمجھے کہ دنیا سے گئے. اور اس میں اس دن جو ہیبت پڑ گئی نا کفار کے دل پر کہ ان سے لڑائی کرنا آسان نہیں ہے، ان کے لیے تو فرشتے مدد کو آ جاتے ہیں. یعنی ان کا تو فل پلان تھا کہ 313 ایک ہی باری میں ختم کرو، اسلام کا نام ہی ختم ہو جائے گا، ختم لپیٹ دیا جائے گا اسلام. مگر انہیں کیا پتا تھا کہ کس کا دین ہے، کون سے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام. اب تھوڑا سا میں ٹچ دے دیتا ہوں کہ جب بھی اسلام کو مٹانے کی کوشش کی گئی ہے نا، پھر دیکھیں کیسے غیب سے مدد آئی اور پوری دنیا کے لوگوں پر ہیبت طاری کر دی گئی. جو یہ کعبہ گرانے ابرہہ آ رہا تھا، سورہ فیل کا واقعہ یاد ہونا چاہیے آپ کو کہ وہ تو آیا تھا ہاتھیوں کا لشکر لے کر کہ ایک بار کعبے کو ختم کر دو، نہ رہے کعبہ نہ کرے حج. مگر اس کو پتا نہیں تھا کہ یہ گھر کس کا ہے. اور دنیا کا دستور ہے ایئر فورس کا مقابلہ ایئر فورس کرتی ہے، دنیا کا دستور ہے آرمی کا مقابلہ آرمی کرتی ہے، جہاز کا مقابلہ جہاز، ٹینک کا مقابلہ ٹینک. ہاتھی آئے تھے تو اگر ان کا مقابلہ کرنا تھا تو رب نے کوئی بڑی چیز بھیجنی تھی نا. مگر میرے رب نے اپنی قدرت کا نظارہ کیسے دکھایا کہ چھوٹے چھوٹے ابابیل بھیج دیے. ابابیل اتنا سا پرندہ ہوتا ہے آپ کی مٹھی میں آ جائے گا. اچھا ابابیل کتنا بڑا کنکر کیری کر سکتا ہے؟ کوئی میزائل کیری نہیں کر سکتا. اتنے کنکر ہو سکتے ہیں، اتنا چھوٹا ہی پرندہ ہے. اللہ نے دنیا کو دکھانا تھا کہ جناب میرا رب چاہے تو ابابیل اور کنکر کے ذریعے ہاتھی والوں کے پرخچے اڑا سکتا ہے. کیا کہا تھا؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اے محبوب تم نے نہ دیکھا کہ اللہ نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا ہے؟ پھر کیا ہوا؟ ان کو فجعلہم کعصف مأکول، انہیں بھوسے کی طرح پیس پیس ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا. یہ ہمیں پتا چلتا ہے کہ جب اسلام پر ایسا حملہ ہوتا ہے نا اور ایمان والے مضبوط ہوں تو اللہ غیب سے کیسی مدد کرتا ہے. بس اللہ کرے کہ اصحاب بدر کے ایمان کی جھلک ہمیں مل جائے
ان کا حصہ ہمیں مل جائے. ہم بڑے کنفیوز رہتے ہیں، یار ہمارے وطن میں تو کچھ بھی نہیں ہے، او جناب بڑی طاقتیں ہیں تو فلاں کے پاس بڑی طاقت تو بڑی فوج اور بڑے معاملات. ارے میرے پیارے بھائیوں، ان کے پاس چاہے کتنی بڑی طاقت ہو، ہمارے پاس ایمان کی طاقت ہے. اپنے رب پر بھروسہ تو کرو نا. ہم یقیناً کمزور ہیں، اعداد و شمار میں ہمارا کوئی شمار نہیں ہے، مگر اب یہ پتا ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چاہے پر قادر ہے. وہ چاہے تو ابابیل کے ذریعے ہاتھیوں کی فوج کو برباد کر سکتا ہے، وہ چاہے تو بدر کے میدان میں فرشتوں کی فوج بھی بھیج سکتا ہے. ہم اس رب کے ماننے والے، اس حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو ماننے والے ہیں. بس اپنے ایمان اور اپنے دین پر مضبوط رہے. اعداد و شمار جو ہے نا وہ مسلمانوں کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتا. پرابلم یہ کہ ہم خود بھی تو کمزور ہو گئے نا، ہمارا اپنا ایمان، اپنا عقیدہ، اپنا بلیف کمزور ہو گیا. بڑی پیاری بات شاعر مشرق نے کہی نا، اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا. کتنی بڑی آگ تھی نمرود نے جو آگ لگائی تھی. آگ کا کیا ہوا تھا؟ آگ بن گئی تھی گلزار، آگ بن گئی باغ. آپ کے سامنے بڑی آگ ہے نا، کوئی بیماری کی آگ ہے، کوئی پریشانی کا پرابلم ہے، کوئی بڑا پرابلم ہے. سنو، اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا. وہ والا ایمان آج مل جائے تو آج بھی آگ گلزار بن سکتی ہے. تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم سب نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ ہمیں اپنے بدر کے اس واقعے سے ایمان کو مضبوط کرنا ہے. اچھا، بدر کے میدان میں ایک اور بہت خوبصورت بات یہ ہوئی کہ ایک رات پہلے، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے. اب میں 2 حدیثیں پیش کروں گا، بہت سارے مسکنسیپشن، بہت ساری باتیں آپ کی کلیئر ہو جائیں گی. کنفیوژن پھیلانے والے بڑی کنفیوژن پھیلاتے ہیں، ٹھیک ہے. ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک رات پہلے اپنے ہاتھ سے چھڑی کے ذریعے زمین پر، اپنے صحابہ کرام بیٹھے تھے اور ہاتھ سے چھڑی کے ذریعے بتایا، کل یہاں فلاں کافر کا قتل ہوگا، کل یہاں فلاں کافر کی لاش ہوگی، کل یہاں فلاں کافر کی لاش ہوگی. ایک دن پہلے سیاہ ستہ کی حدیث ہے، نبی پاک نے بتا دیا. اور صحابی کہتے ہیں اگلے دن جنگ ختم ہونے کے بعد جہاں جہاں میرے آقا نے لکیر کھینچی تھی اور جس کافر کا نام لیا تھا، اس کی لاش دوسرے دن اسی جگہ پر پڑی ہوئی تھی. کہ جنگ بدر کا نقشہ حضور جانتے ہیں، جو ہو چکا ہے، جو ہوگا حضور جانتے ہیں. یہ میں حدیث پڑھ کے سنا رہا ہوں، کیسے ایک دن پہلے نبی پاک نے بتا دیا. نہ ماننے والے نہ مانیں، وہ ان کا پرابلم ہے، ٹھیک ہے. ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ کی عطا سے ہمارا عقیدہ الحمدللہ یہی ہے، رب کے بتائے بغیر کوئی کچھ نہیں جانتا ہے. رب کے پاس اپنا علم ذاتی ہے، وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، ساری دنیا اس کی محتاج ہے، رب کسی کا محتاج نہیں ہے. مگر اگر رب اپنے پیاروں کو کچھ علوم عطا فرما دے تو کسی کو کیا پرابلم ہے؟ آج ہم بھی زندگی میں کرتے ہیں نا، کبھی ٹریول پر جائیں تو کسی مینیجر کو، کسی بیٹے کو، کسی جاننے والے کو پاور آف اٹارنی دے جاتے ہیں کہ میری پراپرٹی آپ ٹرانسفر کرا دینا، میرے بینک سے پیسے آپ نکلوا لینا. تو کوئی نہیں کہتا کہ بھائی یہ پراپرٹی اس کی ہے، کہتے پراپرٹی اس کی ہے، پاور آف اٹارنی اس کے پاس ہے، اختیارات اس کے پاس ہیں بلا تمثیل. اگر یہ بات دماغ میں بیٹھ جائے نا تو سارے وسوسے ختم ہو جائیں گے کہ اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یا اللہ کے پیاروں کے پاس کچھ کمالات یا کچھ اتھارٹیز ہیں تو رب کی دی ہوئی ہیں. اللہ کسی سے نہیں لیتا، اللہ کے پاس جو ہے اس کا ذاتی ہے. رب اپنے پیاروں کو جو چاہے عطا فرمائے، جتنا چاہے علم عطا فرمائے. نہ جانے کیوں لوگوں کو پرابلم ہو جاتا ہے. تو میں تو ابو داؤد شریف کی حدیث پڑھ رہا ہوں کہ نبی پاک نے ایک رات پہلے خود لکیریں کھینچ کر بتا دیا کہ کل کس کی کہاں موت ہونی ہے. اچھا، پھر جب یہ سارے مارے گئے نا، غزوہ ختم ہو گیا، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب کفار کی لاشوں کو گھڑے میں ڈال دیا گیا نا، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس گھڑے کے پاس آئے اور آپ نے ان کا نام لے لے کر خطاب کرنا شروع کیا. اے عتبہ بن ربیعہ، اے شیبہ بن ربیعہ، اے فلاں، اے فلاں، تم نے اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا؟ ہم نے تو اپنے رب کے وعدے کو بالکل ٹھیک اور سچا پایا.